قرآن کریم دلوں کو نرم کر دینے کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس نیت سے پڑھا جائے کہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اللہ کا ڈر چاہتے ہیں، قرآن سے اپنے آپ کو تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، اس نیت سے قرآن کریم کو پڑھا جائے، وگرنہ قرآن کو جس نیت سے آپ پڑھیں گے وہ کام آپ کا پورا ہو جائے گا۔ ایک شخص نے پیپر دینا ہے، اسلامیات کا پیپر دینا ہے، قرآن کریم کی کوئی صورت آ گئی، وہ ترجمہ یاد کرتا ہے، وہ اپنا پیپر دینے کے لیے یاد کر رہا ہے، یہ تو اس کے دل پر اثر نہیں کرے گا۔ ایک شخص باقاعدہ وہ پورے اہتمام کے ساتھ بیٹھے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے دلوں پر اثر کرے، آپ وضو کریں، قبلہ رخ ہوں، قرآن کریم کو کھولیں، وہ جو قرآن کریم مصحف کی صورت میں، موبائل کی صورت میں نہیں، موبائل سے پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن موبائل ہمارے دھیان کو دائیں بائیں کر سکتا ہے، اس میں کبھی میسج آ جاتا ہے، کبھی کال آ جاتی ہے، اس کو بند کریں، ایک طرف رکھیں اور پھر قرآن کریم کو کھولیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، وضو کریں اور پھر اس قرآن کو پڑھیں اور ہر آیت کے بعد رک کر اس کو دوبارہ پڑھیں اور پھر دیکھیں اور سوچیں اس میں اللہ نے میرے لیے کیا پیغام چھوڑا ہے۔ اگر آپ روزانہ ایک آیت بھی پڑھیں نا، اس طرح 5 منٹ آپ قرآن کو دے دیں تو پھر آپ مہینے میں 30 آیات اس پر غور و فکر کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ صرف ہمیں اللہ کی طرف مائل کر دینے والی چیز نہیں ہے، صرف ہمیں فتنوں سے بچانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی فضیلت پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلینا، یقیناً اس زمین میں کچھ لوگ اللہ کے اہل ہیں۔ اللہ کے اہل، ہمارے ہاں اہل گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر گھر والوں کے لیے نہیں، اللہ والے ہم استعمال کریں گے۔ ان للہ اہلینا، اس زمین پر کچھ اللہ والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من ہم، اللہ کے نبی وہ کون ہے جو اللہ والے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں۔ اہل اللہ وخاصۃ، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خالص بندے ہیں، وہ جو قرآن والے ہیں۔ اب اللہ والا اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو قرآن سے کس قدر آپ کا تعلق مضبوط ہے یہ دیکھ۔ ہر شخص اپنے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے، ہر شخص اپنے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے۔ جس قدر قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق گہرا ہے نا، اسی قدر آپ اللہ والے ہیں۔ اور جب آپ ایسا کریں گے، روٹین سے آپ اس کو پڑھیں گے، ایسا نہیں کہ ایک دن آپ یہ کام کریں اور سمجھیں جی کہ میں ایک دن کا ہی کافی ہو جائے، نہیں۔ ڈاکٹر اگر کہے نا کہ آپ بادام کھایا کریں آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا، آپ ایک ہی دن کلو بادام کھا کے کہیں مہینے بعد جا کر ڈاکٹر صاحب کو اثر ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب روٹین سے کھائیں آپ۔ شہد شفا ہے تو روٹین سے اس کا استعمال کیا کریں۔ واک کرنی ہے تو ایک اعتدال کے ساتھ، تبھی وہ فائدہ دے گا۔ آپ روٹین میں کہیں جی سارا دن میں کام کرتا ہوں، پھرتا رہتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہیں بھائی، اس کی ایک روٹین ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک روٹین ہے، آپ اس کے لیے باقاعدہ خالصتاً قرآن کے لیے وقت نکالیں، 10 منٹ نکالیں، 15 منٹ نکالیں، اور اگر 24 گھنٹے میں ہم خالص قرآن کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکال سکتے، پھر ہماری ذات پر افسوس ہے، افسوس در افسوس، کہ وہ رب جو ہمیں صبح اٹھاتا ہے، وہ رب جو ہمیں 3 وقت کھانا دیتا ہے، وہ رب جس نے ہمیں عزتیں دی ہیں، وہ رب جس نے ہمیں دیکھنے کی قوت دی ہے، وہ رب جس نے ہمیں سماعت دی ہے، بولنے کی قوت دی ہے، چلنے کی قوت دی ہے، وہ رب جس کا ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے، کسی ایک احسان کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے، اس رب نے کہا کہ قرآن پڑھو۔ ہم اس رب کا اتنا بھی کہنا نہیں مانتے کہ ہم 10 منٹ قرآن کے لیے نکال لیں۔ ہم سے بڑا احسان فراموش پھر کوئی نہیں ہوگا۔